صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آقا مرد مومن کو سب سے پہلے کیا تحفہ دیا جاتا ہے؟ جب اس کو قبر میں رکھتے ہیں تو اللہ مرد مومن کو سب سے پہلے کون سا تحفہ دیتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا سننا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے امتی کو مرد مومن کو قبر میں سب سے پہلا تحفہ کون سا دیتا ہے؟ عرض کی آقا فرما دے۔ فرمایا جب مرد مومن اس کی میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین سب سے پہلا جو اس کو تحفہ دیتا ہے اللہ اسے بھی بخش دیتا ہے اور اس کے جنازے میں شریک ہونے والے سارے مخلوق کو بھی بخش دیتا ہے۔ یہ مرد مومن کی بات، ولی کامل کی بات نہیں کر رہا، اللہ کے کسی کامل ولی کی بات، غوث قطب ابدال کی بات نہیں کر رہا۔ ہم جیسا مومن جس نے اللہ پر بھی ایمان لے کر آیا، رسول اللہ پر بھی ایمان لے کر آیا، رسول اللہ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن پر بھی ایمان لے کے آیا، آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لے کے آیا، یار وہ بندہ اگر قبر میں جائے تو اللہ اسے بھی بخش دے، اس کے جنازے میں شریک ہونے والے لوگوں کو بھی بخش دے۔ مجھے بتاؤ یہ تو عام بندے کا مقام ہے رسول اللہ کے امتی کا، تو بتاؤ ابو بکر کا مقام کیا ہوگا، عمر فاروق کا مقام کیا ہوگا، مولا علی کا مقام کیا ہوگا، عثمان غنی کا مقام کیا ہوگا، جنہوں نے اپنی ظاہری آنکھوں کے ساتھ رسول اللہ کو دیکھا۔ تو ہم رسول اللہ کے امتی تو ہیں، لیکن ہم میں ویسا جذبہ نہیں جیسا رسول اللہ کے صحابہ میں جذبہ تھا۔ آج ہم آپ کی خدمت میں رکھیں گے کہ جو رسول اللہ کے اصحاب تھے وہ رسول اللہ کے فرامین پر کیسے عمل کرتے تھے، آقا علیہ السلام کے حکم کیسے مانتے تھے، اور آج ہم بھی رسول اللہ کے امتی ہیں۔ ذرا ہم نے آج ترازو رکھنا ہے اپنے پاس کہ صحابہ نے رسول اللہ کا ادب کیسے کیا۔ آج 1400 سال بعد ہم بھی رسول اللہ کے امتی، انہوں نے دیکھ کر کلمہ پڑھا رسول اللہ کو، ہم نے رسول اللہ کے فرامین کو سن کر کلمہ پڑھا۔ ان میں اور ہم میں فرق کتنا ہے؟ حق تو یہ تھا کہ ہم بھی اپنی جان کے نذرانے رسول اللہ پر پیش کر دیتے، ہم بھی تن من دن رسول اللہ کی جان ناموس پر قربان کر دیتے، لیکن واللہ کہہ رہا ہوں سخت بات ہے، ہم نے اپنے پیٹ کو آگے رکھا، ہم نے رسول اللہ سے خالص محبت نہ کی۔ رسول اللہ کے نام پر اگر کوئی بندہ بھونکے تو ہمیں تو کھانا نہیں ہضم ہونا چاہیے، لقمہ نیچے نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن آپ دیکھ لیں لوگ رسول اللہ کے نام پر خاکے بنا کے شریعام گھوم رہے ہیں، ہماری صحتوں پہ کوئی اثر نہیں۔ قرآن جل گیا، ہم گھروں میں اپنا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں، خبریں سن رہے ہیں۔ حق تو یہ تھا قرآن کی بے ادبی ہوئی تو ہم اپنے بچوں کو تاکید کرتے کہ پہلے قرآن سے دور تھے اب قرآن کے قریب ہو جاؤ، قرآن کے حافظ بناتے ہم اپنے بچوں کو کہ جی قرآن جلاتے ہیں تو ہم ان سے بھی نپٹیں گے، لیکن ہم قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ دورا کر لیں، قرآن کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کر لیں۔ اگر کوئی بندہ خبیث ہمارے نبی کے نام پر آقا علیہ السلام کی ذات پر بھونکتا ہے تو حق تو یہ تھا کہ ہم رسول اللہ کے نام کے چرچے گلیوں محلوں میں کرتے، اپنی اولادوں کو رسول اللہ کی محبت پھیلاتے، لیکن ہمیں صحت پہ اثر ہی کوئی نہیں پڑا۔ آج آپ میں سے بندہ کوئی پوچھ لے بھی کس نے قرآن جلایا تو کوئی بندہ نہیں جانے گا بھی کس نے جلایا، ہمیں تو پتہ نہیں، جو خبر کا پتہ ہی نہیں ہمیں چلا بھی کیا ہو گیا، کیا اس کا ہم سے حساب نہیں ہوگا؟ کیا یہ قرآن ہمارے پاس امانت نہیں؟ یہ رسول اللہ کا فرمان ہمارے پاس امانت نہیں؟ تو کس نے حفاظت کر لیا اس کی؟ ہمارا وجود ہمارے پاس امانت، ہر چیز ہمارے پاس امانت۔ تو مجھے بتاؤ جب ہر چیز ہمارے پاس امانت ہے تو امانت کا حساب دینا ہوتا ہے جی۔ تو قرآن ہمارے پاس امانت ہے تو قرآن کی کوئی بندہ بے ادبی کرے گا تو صاحب قرآن قیامت والے دن اگر ہم سے پوچھ لے میرے اوپر نازل ہونے والے قرآن پر لوگوں نے طعن و تشنیع کی، اس وقت تم کہاں تھے؟ تو بتاؤ ہم کیا جواب دیں گے؟ تو صاحبو آج وقت ہے قرآن کے ساتھ رشتے کو مضبوط کر لیں، رسول اللہ کے فرامین کے ساتھ رشتوں کو مضبوط کر لیں، کل قیامت والے دن ہم بتا تو سکیں گے آقا ہمارے پاس جتنی طاقت تھی ہم نے قرآن کی بھی حفاظت کی، مصطفیٰ کریم کے فرمان کی بھی حفاظت کی۔